بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم علامہ اقبال کے افکار و نظریات پر مبنی پروگرام اقبال کے شاہین کی اگلی قسط کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قطرہ نیساں۔ آپ نے ایک قطع سنا ہوگا جو دو اشعار پر مشتمل، جیسے جو ہوتا ہے اسے قطع کہتے ہیں، جس کے اندر علامہ نے ایک بہت ہی باکمال نقطہ بیان کیا ہے۔ میں پہلے اس شعر کو پڑھتا ہوں، پھر اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ نے اس میں کون سی باتوں کی طرف ہمیں توجہ مبذول کرائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا ہے جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، ہوگر خود گر خود ہوگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اب اس کے اندر علامہ اقبال نے اگرچہ ایک تمثیل کا سہارا لیا ہے، ایک معجزاتی جو پروسیس ہے اس کا سہارا لے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو موتی ہے یہ کیسے بنتا ہے۔ موتی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آرٹیفیشل یعنی مصنوعی موتی ہوتا ہے، اور ایک حقیقی موتی، جس کے بارے میں آپ چھوٹے ہوتے کہانیوں میں اور بہت ساری اس طرح کی جو قصے ہیں ان میں اس کا ذکر ضرور سنا ہوگا کہ کسی کے ہاتھ وہ موتی لگ جائے تو وہ بہت امیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ موتی بنتا کیسے ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیپ جو ہے وہ ایک ایسی حقیر سی اور ادنا سی مخلوق ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اتنی قیمتی شے جو ہے وہ اس کو وجود میں لانے کا باعث بنتی ہے۔ اب یہ جو سیپی ہے، یہ سمندر کے کنارے آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہ ایک بارش کا قطرہ جو ہے وہ موتی بنتا ہے، اور وہ ایسا گوہر آبدار ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو، اس کی وقت، اس کی قدر و منزلت سے جوہری آشنا ہوتا ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ قطرہ نیساں یا اس صدف یا اس موتی کے بننے کا پروسیس بتاتے ہیں تو وہ اکثر بڑے دلچسپ ان کے تبصرے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ سر، اگر ایسی ہی بات ہے کہ بارش کے ایک قطرے سے اتنا قیمتی موتی اور نایاب موتی دستیاب ہو سکتا ہے، تو ہر سیپی کے منہ میں بارش کا ایک ایک قطرہ پکڑ پکڑ کے ڈال دیتے ہیں تو کتنے قیمتی موتی ہمیں میسر آ جائیں گے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا ایک عجیب و غریب نظام ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ ایک بارش کے قطرے سے وہ سیب کے منہ میں جانے والا وہ موتی بنتا ہے۔ اب علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اس سے کچھ سیکھنے کی ہمارے اندر، یعنی اس اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک میسج دیا ہے، اور وہ کیا میسج ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت اس نے رکھی ہے، اور وہ جو صلاحیت ہے اس میں اس کو پنپنے کے لیے اس بندے کے پاس وہ صلاحیتوں کو پنپنے کے لیے پیمانہ بھی دیا ہے، صلاحیت بھی دی ہے، اور اس کی ایفرٹ جو ہے، وہ اس کی کوشش جو ہے وہ اس کو موتی بناتی ہے۔ قطرے سے گور ہونے کا جو سفر ہے وہ بہت ہی مشکل، پیچیدہ، تکلیف دہ امر ہوتا ہے، مگر اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیسے تم سیکھ سکتے ہو کہ تم دیکھو کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ بھی بڑھنے کی، نشو و نما کرنے کی، اپنی طاقت حاصل کرنے اور پھر اپنے آپ کو منوانے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس کے لیے تگ و دو کرتی ہے۔ سیب کا تو چلیں ایک ایسا معجزاتی ہے، آپ سیڈ کو دیکھ لیں، بیج کو دیکھ لیں کہ وہ بیج زمین کے سینے کو چیر کر باہر نکلتا ہے، کومپل بنتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، پھر وہ تو کیسے وہ ترقی کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، اپنی حیثیت کو منواتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ایک تناور درخت کی حیثیت سے جب پیش کرتا ہے تو وہ اپنی اس ترقی کے اوپر بھی نازاں ہوتا ہے۔ تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، وہ کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی خودی کو پرکھنے کی، وہ علامہ کا ایک شعر ہے کہ یہ جو خودی ہے نا، اصل میں علامہ نے اس کو بعض لوگ اس کو ایگو کی اس میں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایگو اور چیز ہے۔ یہ علامہ اقبال انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کو منوانے، ان کو پنپنے
اور پھر ان کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے جو تگ و دو ہے، اس کا نام یہ خودی ہے۔ یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، تو وہ گویا اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو خودی کے اوپر ہم کسی دن الگ ایک پروگرام کریں گے، لیکن فی الحال میرا جو موضوع ہے وہ قطرہ نیساں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز میں یہ جو بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، پھر اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی، پھر اس کے بعد اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی، اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی، اور اپنے آپ کو منوانے کی جو طاقت ہے یا خوبی ہے، یہ اللہ نے ہر ایک میں ودیت کر رکھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اساتذہ کے کلاسز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال وہ اگر 4 یا 5 کلاسز پڑھاتے ہیں اور ایک کلاس میں 40 کے قریب بچے پڑھتے ہوں، تو 200 کا ہم اگر ایوریج لگا لیں، تو اگر 10 12 20 22 سال اگر کسی نے پڑھایا، تو کتنے طالب علم ہیں جو وہاں سے اس ٹیچر سے پڑھ کر نکلتے ہیں؟ لیکن سارے اپنی خودی کیوں نہیں منوا سکتے؟ سارے بڑے آدمی کیوں نہیں بنتے؟ ایک ہی استاد ہے، ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی اس کا پڑھانے کا سٹائل ہے، ایک ہی امتحان لینے کا طریقہ ہے، ایک ہی ان کو جانچنے کا طریقہ ہے، ایک ہی یعنی ماحول ہے، اور اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو علامہ نے بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگانی ایک صدف کی طرح ہے، اور جو خودی ہے وہ ہے قطرہ نیساں، جو وہ بارش کا پانی جو اسے موتی بناتا ہے، وہ قطرہ جو نیساں ہے وہ آپ کی اپنی خودی ہے۔ اور اس خودی کو پنپنے کے لیے، اس خودی کو منظر عام تک لانے کے لیے، اس خودی کو پہچاننے کے لیے، اس خودی کو جانچنے کے لیے، اور پھر اس سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس انسان کو خود ایفرٹ اور کوشش کرنی بہت ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کی اگر ہم زندگیوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات ان سب میں کامن نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی خودی کو پہچانا۔ اور خودی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بالکل سمپل ہے کہ آپ ہر ایک بندے کے اندر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں۔ اب وہ کون سی صلاحیت ہے؟ وہ اس کا رجحان ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ بچپن میں، اس کے بعد جس مضمون کو، جس فیلڈ کو، جس پروفیشن کو، جس طرح کے بندوں کو وہ پسند کرتا ہے، جس کی طرف اس کا دل رغبت اختیار کرتا ہے، جو چیز وہ شوق سے پڑھتا ہے، کرتا ہے، وہ اس کا رجحان ہے۔ اب یہ جو رجحان ہے، یہ آہستہ آہستہ پھر اس کا پیشن بن جاتا ہے۔ جب پیشن بن جاتا ہے تو پھر پروفیشن بن جاتا ہے۔ اب اس پروفیشن میں جو اس کا پیشن ہے، جب وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرے لوگوں کی نسبت اپنی خودی کو بھی، اپنے کام کو بھی، اپنے پیشن کو بھی، اور پھر اپنے اس کام کو نہ صرف لطف اندوز ہوتا ہے، بلکہ وہ ترقی کی منازل بھی طے کرتا ہے۔ تو پھر وہ سیب کے اس جس کا ذکر قطرہ نیساں علامہ نے کہا ہے خودی کو، اس کو نقطۂ عروج تک اور نقطۂ کمال تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مدت العمر جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ یہی نہیں معلوم کر پاتا وہ طالب علم کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کیا ہے، میرا فوکس کیا ہے، مجھے دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں نے کون سی صلاحیت، کون سی فیلڈ، کون سے شعبے میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہوں۔ یہ ہمارے آج کے دور کے جو نوجوان ہیں ان کا یہ المیہ ہے۔ اس میں ہم سب لوگ برابر کے شریک ہیں ان کو اس مقام تک پہنچانے میں۔ کیسے؟ کہ اساتذہ کرام پہلے والدین سے شروع کر لیں، کہ والدین اپنی مرضی سے کسی بچے کو وہ کسی فیلڈ یا کسی شعبے کی طرف لانے کے لیے وہ ان کو کمپیل کرتے ہیں، ان کو زور دیتے ہیں، جبکہ وہ صلاحیت اس میں نہیں ہوتی۔ پھر رئیس کثیر اساتذہ نکال دیتے ہیں، وہ ان کو ڈسکریج کر کے، نکما کہہ کے کہ وہ چونکہ میتھس میں اچھا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور مضمون میں اچھا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو مضمون ہم نے پڑھانے ہیں یا جس کو جانچ پڑتال ہم نے کرنی ہے اس میں اچھا نہیں، تو نالائق طالب علم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی صلاحیتوں کو کھونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرینڈ سیٹر ہیں،
ٹرینڈ سیٹر یہ ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف زیادہ ٹرینڈ ہے، وہ بندہ بھی ادھر انکلائنڈ ہو جاتا ہے۔ جب وہ طالب علم ادھر انکلائنڈ ہوتا ہے، وہ اس کا دماغ اور وہ قطرۂ نیساں کی وہ جو بات جو ہم نے کی ہے، وہ تو اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اس کی صلاحیت تو کوئی اور ہے، لہٰذا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور ہے معاشرہ، اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ والے پروفیشنز جو پیسہ کمانے والے ہیں، وہ ان کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ادھر بھاگتے ہیں تو وہ ہر کوئی بندہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، اسی طرح آرٹس یا دوسرے شعبوں کی طرف جانے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ وہ آرٹس والے جن کو نالائق تصور کیا جاتا ہے، وہ ان ساروں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، وہ سی ایس ایس کر کے سمپل بی اے ہوتے ہیں، وہ انہی ڈاکٹرز اور انہی پروفیشنلز اور انہی انجینئرز کے اوپر آ کر حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ اگر ان کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں تو وہ کیسے ان کے اوپر حکمرانی کر لیتے ہیں، کیسے ڈی سی کمشنر اور چیف سیکرٹری بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اچھا، اسی طرح آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے اسکولوں اور کالجز میں جو بندہ آرٹس کی طرف جس کا رجحان ہوتا ہے یا آرٹسٹ بننے کی، تو وہ کہتے ہیں یہ تو موسیقی اور باقی کو تو چلے نکال دیں، ہم اس کو اپنے اس اسلامک جو سیٹ اپ ہے اس میں ہم چلیں نہیں، اس کی انڈیا میں تو خیر اس کو بھی بہت ویٹیج دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے مذہب میں شامل ہے۔ تو آرٹسٹ کو تو یہاں کوئی پذیرائی نہیں ملتی، لہٰذا وہ بھی ہم نے لسٹ میں سے نکال دیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ گنی چنی چند فیلڈز میں ہم بچے کو لا کر ایک بے روزگاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن اس کی صلاحیتوں کو میں پنپنے کا موقع نہیں دیتے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر طالب علم کو، ہر نوجوان نسل کے فرد کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا ہے اور اس خودی کو تلاش کرنا ہے جو اس کے اندر اللہ نے ہڈن رکھی ہوئی ہے۔ اس کو تلاش صرف وہ خود ہی کر سکتا ہے، اور وہ قطرۂ نیساں ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو میں اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ زندگانی ہے صدف، وہ موتی جو ہے زندگی اس کی ہے، کیسے بنتی ہے؟ قطرۂ نیساں ہے خودی، اور یہ جو خودی ہے یہ وہ والا پانی ہے بارش کا جو اس سیپی کے منہ میں جاتا ہے تو اس کو موتی بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو ڈھونڈنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اور پھر ان صلاحیتوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر رکھی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تلاش کرے، اور اپنے آپ کو اگر اس نے تلاش کر لیا تو پھر معاشرہ، سکول، والدین، ٹرینڈ سیٹر یا وہ پروفیشنز جن کی طرف لوگ بھیڑ چال مطلب کا طریقہ اپناتے ہیں، وہاں پر اس کو اس لائن میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور وہ اپنے آپ کو پہچان کر نہ صرف ملک کے لیے بلکہ قوم کے لیے ایک کارآمد شہری ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ، اور السلام علیکم۔